ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہومیوپیتھک کے، تو وہ ایک مریض کو دوائی دے رہے تھے، تو انہوں نے اتنی ساری گولیاں بنائی. میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک میں تو 1 یا 2 خوراکیں ہی ہوتی ہیں، اگر صحیح کوئی دے تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے یہ غرر ہے، کیونکہ جس بندے کو میں نے دینی ہے وہ نفسیاتی مریض ہے، تو یہ باقی ساری جو ہے نا یہ صرف گولیاں ہی ہیں، اس پہ میں نے کوئی دوائی نہیں ڈالی بھی. لیکن اس کو جب بتاؤں گا نا کہ یہ صبح دوپہر شام 2 لینی ہے، تو وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ساری اعصاب کی گیم ہے. آپ کی کرکٹ ٹیم کیوں میچ ہارتی ہے؟ اعصاب کی وجہ سے. تو یہ اعصاب کی ساری گیم ہے. اور یہ کورونا وائرس سے بھی اگر آپ نے جیتنا ہے نا، احتیاط اپنی جگہ ہے، اعصاب بھی. اور یہ تو ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ جی کوبرا سانپ کے ڈسنے سے لوگ اتنے نہیں مرتے جتنے اس تصور سے مر جاتے ہیں کہ کوبرے نے کاٹ لیا. ورنہ تو 40 منٹ کے اندر اگر آپ کو اینٹی وینم لگ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بعض لوگوں کا ہارٹ فیل ویسے ہی ہو جاتا ہے اس خوف سے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا. اگر آپ اس کو نہ بتائیں کہ سانپ نے کاٹا، کسی عام سے کیڑا کاٹ گیا، تو وہ اس کو کیجول لے گا. تو یہ اعصاب کی گیم اتنی بڑی ہے. تو یہ کرونا کے حوالے سے بھی یہ جتنی یعنی پینک بھی کریٹ کیا ہے نا، وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے احتیاط کے لیے کیا، ورنہ لیکن اس میں بالکل وہمی ہو جانا اور آخری درجے تک چلے جانا اور توکل کو بھی منافی کر دینا، یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں احتیاط آپ کس حد تک کر سکتے ہیں. مجھے کوئی دنیا میں بندہ بتائے کہ وہ احتیاط کہاں تک کر سکتا ہے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں جناب نوٹوں کے اوپر بھی وہ 8 گھنٹے تک وائرس رہتا ہے. تو مجھے بتائیں آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے، آپ نے نوٹ عدل بدل کیے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں لگ گیا، کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. لیکن احتیاط ضرور کریں. اور دوسرا جو ہمارے ڈاکٹرز اس وقت ہاسپٹلس کے اندر ہیں، ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ان لوگوں کو جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا یہ اپنے گھروں میں واپس نہ آئے، ان کی رہائش بھی وہیں پہ رکھی جائے. آپ نے دیکھا ہے چائنا میں انہوں نے 2-3 مہینے کے بعد ڈاکٹرز گھر گئے ہیں اور پورے ملک میں 50,000 انہوں نے بڑی سکرین لگا کے ان کی تصویریں ڈسپلے کرائی ہیں بڑی بڑی بلڈنگز پہ کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں، کہ جنہوں نے اپنی لائف کو تھریٹ پہ لگا کے سب کچھ کیا. اور آپ کو پتا ہے وہ ایک ڈاکٹر لی تھا، وہ جس نے شروع میں بتا دیا تھا 34 سال کی عمر میں اسے کرونا لگ کے وہ مر گیا. تو یہ چائنا والوں نے اس کی خبر دبا لی تھی کہ یار یہ نہ بتانا تم. تو بعض کہتے ہیں چائنا نے خود مروا دیا تھا کہ وہ خبر لیک نہ ہو. اب انہوں نے اس کے گھر والوں کو بلا کے ایوارڈ دیا اور معافی مانگی ہے کہ یار اس نے تو صحیح اس وقت خبردار کیا تھا. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے بڑے لوگوں کو پھڑکا دیتے ہیں، بعد میں معافی بھی نہیں مانگتے. ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ جس کو کوئی سمجھ ہو. تو وہ آج ہماری جوڈیشری میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو مرڈر ہے وہ ایک عدالتی قتل تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں، ڈھیٹ لوگ تو بھی موجود ہیں. بل گورے میں نے خوبی دیکھی ہے جی، گورا اپنی غلطی مانتا ہے. اب پتہ ہے امریکہ میں جس بندے نے یہ سڑکوں کا ڈیزائن کیا تھا آج سے 50-60 سال پہلے، تو اس نے اس وقت فورس ہی کر لیا تھا کہ فلاں سن میں اتنی آبادی ہو جائے گی. تو اس نے، اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، 3 رویا سڑکیں بننی تھی تو وہ 7 رویا بنوا دی. اس نے کہا جب تک یہ روڈز آپ کی کمپلیٹ ہونی ہے نا، اور آندہ مستقبل میں تو آپ کو جگہ بھی یہ اربوں روپے کی ملنی ہے، تو ابھی 7 رویا. تو اس وقت اس کے خلاف اتنا اخباروں میں پروپیگنڈا ہوا اور یہ سب کچھ کہ یار اس نے تو ملک کا پیسہ لگوا دیا ہے. جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر نے جب 92 میں موٹر وے بنائی تھی تو سارے لوگ کہتے ہیں یار 35 ارب روپیہ لگا دیا، 35 ارب روپیہ. آج 35 ارب روپیہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج آپ جناب 3500 ارب روپیہ بھی لگائیں نا تو اس طرح کی موٹر وے نہیں دوبارہ بنتی. اس زمانے میں بن گئی. آج کہتے ہیں لائف لائن ہے ملک کی، موٹر وے نہ ہو تو ہمارے پلے کوئی شے نہیں ہے. جی ٹی روڈ ٹوٹ جانی تھی کیونکہ ساری ٹریفک، ہیوی ٹریفک اس پہ ٹرانسفر ہوگی. تو اس امریکن اس پلانر کو وہ مر گیا تو اس وقت اس کے اوپر انہوں نے بڑی یعنی اس کو جیل میں بھی ڈالا سب کچھ. بعد اس کے مرنے کے 30-40 سال کے بعد وہ جب اتنا آبادی ہوئی تو انہوں نے اس کے پوتے یا پڑپوتے کو بلا کے نا ایوارڈ دیا کہ یار وہ تیرا جو پردادا تھا نا اس نے تو یار بڑی نیکی کی تھی نیشن کے ساتھ. لیکن ہماری نیشن وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی کہتی نہیں او بھی ٹھیک سی اے بھی ٹھیک ہے، او بھی غلط سی تے اے بھی غلط ہے. تو یہ بڑا حوصلہ چاہیے. گورے سے کم از کم یہ چیزیں لرن کریں. سر آپ دیکھیں گوروں کا ایٹیچیوڈ کس طریقے سے وہ اپنی نیشن کے لیے اپنی جان دڑ کی بازی لگا رہے ہیں. مجھے بھائی کا فون آیا انگلینڈ سے، وہ ایک بہت بڑے سٹور میں کام کرتا ہے، مینیجر ہے. تو مجھے بتانے لگا ہمیں 10 دنوں میں 4 لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہو چکا ہے. 4 لاکھ پاؤنڈ. اور آپ پتہ ہے یو کے کی جو گورنمنٹ ہے اس نے 330 ارب پاؤنڈ 350 ارب پاؤنڈ صرف کرونا کے لیے وقف کرتی ہے.
اینو ہلکا نہ لویو سر. 1918 میں، آج سے ایگزیکٹ 100 سال پہلے جو اسپینش فلو تھا نا، اس میں بھی 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے ہوئے ہیں. جی ہاں، فلو اسی ہو بھی آیا سی. اسی لیے تو گورا اتنا ڈرا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں گورے نو کیا ہو گیا ہے جناب، یورپ پورا سیل ہو گیا ہے. وہ ایویں نہیں سیل ہویا، انہوں نے یاد آ رہا ہے کہ اسپینش فلو 5 کروڑ یورپین مر گیا سی آج سے 100 سال پہلے. تو ان کرونا کیا ہوئے گا؟ 330 ارب پاؤنڈ انہوں نے وقف کیا. اور مجھے اتارا تھا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے آٹے کی جو تھیلی تھی نا 9 پاؤنڈ والی، وہ 150 پاؤنڈ کی کر دی ہے. لیکن آپ گوروں کے سٹور پہ بھی جائیں، وہ 9 پاؤنڈ کی 9 پاؤنڈ کی دے رہے ہیں. اور جو سینیٹائزر ہے جو 1.5 پاؤنڈ کا ملتا تھا، مسلمانوں نے جو مسلمانوں کے نام ہے جن کے کرتوت نہیں مسلمانوں والے، 50 پاؤنڈ کی کر دی ہوئی ہے. اور کہہ رہے آپ گورے سے جا کے لیں تو وہ آپ کو 1.5 پاؤنڈ کی ملے گی. جنتی پھر بھی تسی جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ان کے کرتوت کون سے؟ تو آپ اپنے ملک میں نہیں دیکھ رہے کس طرح لوگوں نے راشن اکٹھا کرنا شروع کرتی ہے. تو اگلے دنوں کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا کہ اگلے ہفتے قیامت آنی ہے تو مسلح مہنگے ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ دیکھیں گے کہ یار قیامت آنے والی، قیامت کی تیاری کریں، یہ کہیں گے نہیں ایک ہفتے میں مسلح بیچ کے کچھ کما لیں. بالکل صحیح ہے، صحیح تماچا مارا ہے کسی نے. اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں ایک طرف تو 4 لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے، الٹا ہمارے سٹور کے آنر کی طرف سے یہ ہے کہ سٹور میں اس وقت جتنا مال ہے نا، یہ سب آپ صدقہ اور خیرات کر دیں اولڈ ایج ہاؤسز میں. نقصان لانا ہوا ہے، سٹور خالی کروا دیے. کہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں تو ہمارے پہ پابندی ہے نا، تو آپ یہ سٹور خالی کر کے اولڈ ایج ہاؤسز میں دیں، کیونکہ ان کے لانے والا خوراک کا کوئی نہیں ہوگا. باقی لوگ تو چلو پھر بھی لیں گے، یہ بوڑھے بوڑھے لوگ کہاں سے آ کے لیں گے؟ آپ کے ملک میں کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں سر؟ یہاں کبھی پیاز مہنگے کرنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کرونا کا علاج پیاز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، جو چیز مہنگی کرنی ہوتی ہے اس میں وہ علاج بتا دیتے ہیں. اور ابھی تو کرونا پلس رمضان، اس دفعہ تو 2 فیکٹر لگنے والے ہیں. دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ لوگ. تو بہتر یہ ہے کہ سر آپ زہد کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالی سارے مسائل حل ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.